ایسے بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن پہ جنات کا اثر آتا ہے اور لوگ ان سے مختلف باتیں پوچھتے ہیں، ان کی بتائی ہوئی باتیں سچ بھی ہوتی ہیں، تو کیا جنات کو غیب کا علم ہوتا ہے؟ علم غیب نہیں ہوتا ان کو. جنات اصل وہ جو بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ایک فرشتہ پیدا ہوتا ہے، ایک جن پیدا ہوتا ہے، شیطان. یہ امزاد بھی اس کو بولتے ہیں. جو جن کسی اوپر چڑھا ہے نا تو وہ یہ مطلب ان کی آپس میں انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے. جیسے ہماری آپس میں ایک انڈرسٹینڈنگ تو ہوتی ہے نا آدمیوں کی بھی، تو یہ ان کی انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے. تو یہ ان کو حمزات کو پوچھ لیتا، حمزات کو پتا ہوتا ہے یہ بچپن میں گرا تھا تو اس کو 4 ٹانکے آئے تھے، یہ اتنے سال کا تھا تو ایسا بیمار ہوا تھا کہ ڈاکٹروں نے لا علاج قرار دے دیا تھا مثال کے طور پہ، یا یہ اس کا نقصان ہو گیا تھا. تو یہ جنات جو ہے نا یہ حمزات سے پوچھ کر بتاتا ہے کہ اس کے ساتھ بچپن میں یوں ہوا تھا، تو اس افسر کے پیچھے بال ہٹا کر دیکھو ٹانکے لگے ہوں گے، یہ گرا تھا. اب لوگ دیکھیں ٹانکا، اور بھائی یہ تو غیب کی بات بتا دی. غیب کیا؟ اس کو غیب پتا ہوتا تو سلیمان علیہ السلام کا جو محل بن رہا تھا نا اس میں مطلب سلیمان علیہ السلام وہ بیت المقدس کا واقعہ جو ہے تو عصا مبارک لے کر وہ ان کی نگرانی فرما رہے تھے تاکہ یہ کام کریں، بھاگے نہیں، اور محراب میں اپنی عبادت میں وہاں عبادت کرتے تھے. تو اسی حال میں سلیمان علیہ السلام کی روح قبض کر لی گئی اور جن یہی سمجھے کہ یہ عصا لے کر کھڑے ہوئے 1 سال تک کھڑے رہے عصا پر، اور وہ جن کام کر کے کام کمپلیٹ کیا اللہ کے حکم سے. عصا جو تھا اس کو دیمک نے کھایا اور وہ سلیمان علیہ السلام زمین پر تشریف لے آئے. تب یہ مطلب ان کو مطلب جنات کو پتا چلا کہ یہ تو بہت پہلے وفات پا چکے. اس میں قرآن کریم کی آیت مبارکہ فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. یعنی جب سلیمان علیہ السلام زمین پہ تشریف لائے تو ظاہر ہو گیا کہ جنات اگر غیب جانتے تو اس رسواں کن عذاب کے اندر ٹھہرے نہ رہے تھے. تو یہ مطلب یہ قرآن کی نص اس کو بولتے ہیں، قرآن کی نص سے ثابت ہے، دلیل سے ثابت ہے کہ جنات کو علم غیب نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ اچھا، اب اس کا شرعی حکم اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بیان فرمایا کہ جنات کو آئندہ کی خبر پوچھنا، آئندہ کی، اس اعتقاد کے ساتھ کہ اس کو یہ بتا سکتے ہیں ان کو علم غیب ہوتا ہے، تو کافر ہو جائے گا. یہ قرآن کی آیت کا اس نے انکار کیا کہ قرآن میں کہ ان کو نہیں ہوتا. تو یہ اچھا آئندہ کی خبر اور گزشتہ خبر، جیسے میں نے آپ کو مثال دی کہ حمزاد اور یہ ترکیب سے بتا دیتے ہیں، تو یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کو غیب ہے. تو یہ پچھلی سابقہ خبر ان سے پوچھنا یہ حماقت ہے. حضرت نے یہ فرمایا ہے حماقت، غالب حرام بھی لکھا ہے. یہ آئندہ کے لیے پوچھنا حرام اور آئندہ کا پوچھنا حرام، اور یہ اعتقاد کہ یہ غیب کا علم رکھتے ہیں جن، یہ کفر. اس طرح کا فتویٰ ہے حضرت کا. تو بہرحال یہ کہ یہ ذہن بنا لے اپنا کہ یہ جو بھی یہ حاضریاں آتی ہیں، حاضرات ہوتے ہیں اور جن یہ طرح طرح کی باتیں بول رہے ہوتے ہیں، تو یا تو یہ حمزات کو پوچھ کے بتاتے ہیں یا پھر یہ کہ یہ اندھیرے میں تیر برساتے ہیں. اندھیرے میں تیر برسائے نا تو بعض اوقات صحیح پڑ جاتے ہیں. غیب نہیں کہلاتا نا، صحیح پڑے. میں اب جیسے کہ کوئی عامل ہوتے ہیں بابا جی، یہ بھی تو بتا رہے ہوتے ہیں بابا جی، یہ بھی تو بتا رہے ہوتے ہیں نا کہ اس کو بچپن میں ٹائیفائڈ ہو گیا تھا. عامل بولے ٹائیفائڈ ہو گیا تھا بچپن میں، مریض کو ٹائیفائڈ تو ہوتا ہی عام طور پہ، یا بولے ملیریا ہو گیا تھا. عموماً ہوتا ہے ملیریا، ہوتا بھی اور یاد بھی نہیں ہوتا ماں باپ کو. تو اس طرح بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ یہ بس اب وہ گر پڑا تھا تو اس کو چوٹ آ گئی تھی تو ہڈی میں فریکچر ہو گیا تھا. یہ اکثر چھوٹے بچے گرتے ہیں، سر پھٹتے ہیں، ہاتھ پیر ٹوٹتے ہیں، ہوتا رہتا ہے. تو اس طرح کی یہ مطلب اندھیرے میں تیر، تو ایک آدھ بات صحیح پڑ گئی ہے، غلط پڑ گئی تو یوں ان کی گاڑیاں چلتی ہوتی ہیں.
اس لیے ان کو پوچھنا نہیں چاہیے غیب کی خبر. اللہ کے پاس ہے, اللہ عالم الغیب ہے. اچھا, اللہ کے بتائے سے اس کے نبیوں کو ہے, اور نبیوں کے فیضان سے ولیوں کو علم غیب عطا کیا جاتا ہے. اور وہ ہے نا کہ وما ہوا علی الغیب بضنین, اور یہ نبی غیب کے بتانے میں بخل نہیں کرتے. تو ان کو پتہ ہے جبھی تو بتا رہے, ورنہ تو پتہ نہ ہوتا تو بتاتے کیوں؟ اس لیے نبی کو علم غیب ہوتا ہے. نبی کا لغوی معنی کہ ڈکشنری کے حساب سے اس کا معنی بھی بنتا ہے غیب کی خبر دینے والا. نبی کے معنی غیب کی خبر دینے والا. اب کسی بھی ڈکشنری میں عربی کے معلوم کر لیں تو نبی ہوتا ہی غیب کی خبریں دیتا ہے. اللہ پاک کیا ہے؟ غیب الغیب ہے. کس نے دیکھا ہم میں سے؟ نبی نے تو خبر دی. قیامت یہ بھی غیب ہے, اور بہت ساری جنت دو سب غیب ہی تو ہے. اور مومن کی صفت بھی یہی ہے, مومن کی شان یہ یؤمنون بالغیب, جو غیب پر ایمان لائی. الف لام میم والی جو مطلب پہلے ہی پارے کے 2-3 آیتوں میں ہے, یہ یؤمنون بالغیب, غیب پر ایمان لاتے ہیں. تو مومن غیب پر ایمان لاتے ہیں. یعنی کہ بالکل اس طرح ذہن میں بٹھا لینا کہ اللہ کے سوا کسی کو کچھ غیب پتہ ہی نہیں ہے, ان مانو کر تو جنت دوزخ یہ غیب ہمیں بھی معلوم ہے. کیسے معلوم ہوا؟ نبی کے بتائے سے. اس طرح مطلب ہے کہ اللہ پاک جس کو بتائے, جس ذریعے سے بتائے, وہ غیب کہلاتا ہے. اب اگر کوئی کہے, یہ وسوسہ ڈالا جاتا ہے کہ جب پتہ چل گیا تو غیب نہیں رہا, یہ بھی غلط فہمی ہے. اللہ پاک کو عالم الغیب بولتے ہیں نا, سب بولتے ہیں اللہ عالم الغیب ہے, یعنی غیب کا جاننے والا. تو کیا کوئی ایسی بات ہے جو اللہ کو پتہ نہیں تھی اور اب پتہ چلی؟ اللہ پاک کو تو ہمیشہ سے پتہ ہے, تو پھر ہی عالم الغیب کیوں کہلاتا ہے؟ اس کا مطلب غیب کا معنی یہ نہیں کہ پتہ چل گیا تو وہ غیب نہیں رہا, ورنہ تو نبی کا معنی غیب بتانے والے, تو جب بتایا تب وہ نبی تھے, تو کیا اب نبی نہ رہے؟ خیر, تو یوں مطلب غیب کی تعریف کچھ اور ہے. غیب چاہے معلوم ہو چاہے معلوم نہ ہو, وہ غیب ہی کہلائے گا. اس کی دوسروں کے لیے چھپا ہوا صحیح, لیکن صرف چھپا ہوا ہونا یہ غیب ہونے کے لیے شرط نہیں ہے. وہ غیب کی تعریف ہے حواس خمسہ والی. غیب اس چیز کو کہتے ہیں جس کو حواس خمسہ اور عقل, واضح عقل کے ذریعے جس کو جانا نہ جا سکے. اور عالم الغیب جو اللہ کے لیے کہا جاتا ہے تو وہ اس اعتبار سے کہ دوسروں کو نہیں معلوم, یا نبی علیہ السلام کو اللہ کے حکم سے جو غیب کا علم ہوا تو وہ دوسروں کو معلوم نہیں, ان کو معلوم ہے, تو دوسروں کے لیے وہ چھپا ہوا ہے, لیکن ان کے لیے اب وہ ظاہر ہو چکا ہے. ورنہ ظاہر ہے کہ اللہ پاک کے سامنے تو ہر چیز ظاہر ہے, کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.